اوریجن سے تعلق رکھنے والے رشی جو کہ UK کے PM بننے کی دوڑ میں شامل ہے. نہ صرف وہ دوڑ میں شامل ہیں بلکہ دوڑ میں کافی آگے ہیں. اگر ہم بات کریں پاکستانی اوریجن سے تعلق رکھنے والے بھی اس دور میں شامل ہے لیکن وہ انڈین سے پیچھے ہیں. پاکستان ہر چیز میں انڈین سے پیچھے ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ملٹی نیشنل بڑی بڑی کمپنیز کی تو وہاں بھی ہمیں CEO صرف انڈینز نظر آتے ہیں, جیسے کہ ٹویٹر دیکھ لیں, گوگل, یوٹیوب, نوکیا, یہاں تک کہ IMF کے پریزیڈنٹ بھی اس ٹائم انڈین ہی ہے. تو کیا لگتا ہے کہ اس دوڑ کو ون کون کرے گا, پاکستان یا پھر انڈیا؟ انڈین اوریجن سے تعلق رکھنے والے رشی جو کہ UK کے PM بننے جا رہے ہیں اور اس دوڑ میں وہ بہت آگے ہیں, جبکہ پاکستانی اوریجن سے تعلق رکھنے والے بھی اس دوڑ میں لیکن وہ پیچھے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے انڈینز کے لیے, جو کہ ہر ملٹی نیشنل کمپنی کے CEOs بھی ہم دیکھتے ہیں تو انڈین ہی ہیں؟ انڈین زیرو سے لے کے نا آسمانوں تک ہر ایک چیز میں چائے ہوئے ہیں, چاہے وہ کپڑا ہو, چاہے وہ فوڈ ہو, چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو, چاہے یورپ میں ہو. آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ پاکستانی کبھی ایک نہیں ہوتے ہیں. انڈین میں یونٹی ہے, ان کا جو بنے گا وہ تو سب ایک ہیں. آپ میں یونٹی ہے کہیں پہ بھی دیکھیں نہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ چلے ہوئے ہیں آپ لوگ. ہم آگے ہو جائیں, ہم آگے نکل جائیں, ہمیں پیسہ مل جائے, اس سے زیادہ لالچ, حسد اور اس کے علاوہ جھوٹ کے علاوہ ہم پاکستانی کسی بھی چیز میں آگے نہیں ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ کہا جاتا ہے پاکستانیز کا کہنا ہے کہ یہ ایک لوبی بنا ہوا ہے اور لوبی بننے کی وجہ سے پاکستانیز کو پیچھے اور انڈینز کو آگے رکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ کوئی ایک لوبی ہے؟ نہیں, یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. لوبی نہیں ہے یہ. میں پھر وہی بات کروں گا بیٹا. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم کی بہت کمی ہے. لوبی شوبی والا چکر کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. تعلیم ہے, بچوں کو شعور ہے, یہ آگے جائیں گے, پھر یہ لوبی بنے گی. پہلے ہماری بیس نہیں ہے. بیس ہوگی تو آگے جائیں گے, بیس ہی نہیں ہے تو آگے کیا جانا ہے. بیس ہماری تعلیم ہے. جی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس میں ایک پاکستانی بھی ہے اور ایک انڈین بھی ہے. تو کیا آپ مجھے پورے سینیریو پہ میں آپ کا ایک انالیسس چاہوں گی, کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس کو, کہ کیا کوئی آپ کو امید نظر آ رہی ہے پاکستانی ہمارے جو ہیں ان کی آگے آنے کی؟ دیکھیے, ساجد خان ایک بڑے بریلینٹ یہاں کے پولیٹیشین ہیں اور ان کے والد بس ڈرائیور تھے. وہ سیکنڈ جنریشن امیگرینٹ ہیں اور انہوں نے ان کا یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی وڈیرا یا الیکٹیبل نہیں ہونا پڑتا. رشی سناک جو ہے پرسنلی میں اس کو موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ میں سمجھتی ہوں, کیونکہ اس نے بڑی محنت کی ہے اور ون آف دا موسٹ جو کہتے ہیں کہ ایکٹیو پولیٹیشینز, اور ہمیشہ کین ڈو جو ایک ہوتا ہے کہ ہی کین ڈو اینی تھنگ. برطانیہ کے جو اگلے وزیر اعظم آنے ہیں اور جو یہ دوڑ ہے اس کے اندر دو بڑی امپورٹنٹ شخصیات شامل ہیں. ایک ہیں جناب پاکستانی نژاد برطانوی شہری ساجد جاوید صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایک اور جو شخصیت ہے وہ ہیں جناب بھارتی نژاد برطانوی شہری رشی سونک صاحب. تو یہ دونوں سیاستدان ہیں, برطانوی شہری ہیں. ایک کی جو آباء و اجداد ہے ان کا تعلق بھارت سے ہے, دوسرے کے آباء و اجداد کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے. تو یہ بھی اس دوڑ کے اندر شامل ہیں. ساجد جاوید کو کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی فیورٹ ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی منسٹر رہ چکے ہیں, بڑی امپورٹنٹ ان کے پاس پورٹ فولیو رہے ہیں. رشی کے پاس بھی بڑے امپورٹنٹ پورٹ فولیو ہیں, وہ وزیر خزانہ تھے اور ویسے بھی بورس جانسن کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے. لیکن اب یہ دونوں شخصیات بورس جانسن کی حکومت سے ریزائن کر چکے ہیں اور اس دوڑ کے اندر شامل ہیں. اب جو ساجد جاوید ہیں ان کو ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ ان کا جو تعلق ہے, ان کا جو خاندان ہے وہ ورکنگ کلاس ہے, غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے. یہاں پہ اس چیز کا ان کو ایڈوانٹیج ہے. پاکستان اور انڈیا میں تو جو اگر آپ غریب سے ہوں تو آپ گھرانے سے آپ کا تعلق ہو تو آپ کو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ رشی کے اوپر, رشی سونک کے اوپر جو زیادہ کریٹیسزم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ برطانیہ کی امیر شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے جو سسرال والے ہیں وہ بہت ارب پتی ہیں, کھرب پتی ہیں. لیکن یہ جو ساجد جاوید ہیں ان کے والد ایک بس ڈرائیور تھے, پاکستان سے آئے تھے, بس چلاتے تھے. تو یہ ان کے لیے عوام کے اندر جو ہے نا ان کے لیے زیادہ ہمدردی ہے. لیکن یہ جو ہونا ہے, انتخاب ابھی ہونا ہے, یہ عوام سلیکٹ نہیں کرے گی, نہ ہی عوام الیکٹ کرے گی. یہ جو پارٹی ممبران ہیں وہ الیکٹ کریں گے, جو ان کے MPs ہیں وہ الیکٹ کریں گے, وہ کہیں گے کہ اگلا چیئرمین کون ہوگا اس پارٹی کا. کیونکہ انتخابات میں نہیں آپ جا رہے, پارٹی کا چیئرمین تبدیل ہو رہا ہے.
پاکستان کے اندر تو چیئرمین تاحیات بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ تاحیات نااہل ہوں پھر بھی وہ تاحیات ہوتے ہیں. ایک پرچی لے کے آتے ہیں، والد بھی چیئرمین ہوتا ہے، بچہ بھی چیئرمین ہو جاتا ہے اور ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. مغربی معاشروں میں ہوتا یہ ہے، پارٹی کی چیئرمین شپ چینج ہوتی رہتی ہے. تو اب جو بورس جانسن ہیں وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، لیکن اب ان کو ہٹا دیا جائے گا. ان کی پارٹی کے اندر سے ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے، ان کے خلاف جو ہے ایک طرح سے نو کانفیڈنس ہے. تو وہ ہٹیں گے تو اگلا پارٹی کا سربراہ کون ہوگا؟ جو بھی پارٹی کا سربراہ بنے گا وہ ملک کا وزیر اعظم بن جائے گا برطانیہ کا. تو اس دوڑ کے اندر ایک پاکستانی شہری بھی، پاکستانی شہری تو نہیں کہہ سکتے، پاکستانی نژاد برطانوی شہری اور ایک بھارتی نژاد برطانوی شہری شامل ہیں، لیکن ایڈوانٹیج اس کو حاصل ہے جو غریب ہے.